اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ مقصد سورہ یوسف کا تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر مبلغ کو بے احوال یوسف، حال کا حال یوسف، آپ کا حال اے پیغمبر یوسف کے حال کی طرح ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کی تشبیہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ دی گئی ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک یہ واقعہ سیدنا یوسف کا مرحلہ وار صورت میں ذکر کیا گیا۔ یہ پہلا مرحلہ آیت نمبر 4 سے 7 تک تھا، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ والد نے کہا اسے بیان نہ کرو اپنے بھائیوں سے، کہیں وہ تمہارے خلاف حسد میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ دوسرا مرحلہ آیت 8 سے 20 تک بھائیوں نے وہی کیا جس کا یعقوب کو اندیشہ تھا، اور انہوں نے حضرت یوسف کو بہانے سے وہ لے گئے اور اسے کنویں میں پھینک دیا۔ یعقوب نے ان پر اعتماد نہیں کیا۔ جب وہ جھوٹی قمیص وہ جھوٹے خون کے ساتھ لگے ہوئے وہ لے آئے، یعقوب نے صبر کیا۔ بھائیوں نے بالآخر اسے بیچ دیا قافلے کے ہاتھوں۔ تیسرے مرحلے میں یہ قافلہ انہیں لے کر مصر پہنچتا ہے۔ عزیز مصر نے خریدا۔ حضرت یوسف انہی کے گھر میں جوان ہوئے، اور پھر انہی لوگوں کی وجہ سے حضرت یوسف وہ امتحان میں مبتلا ہوئے۔ بالآخر یہ بات ایک عورت سے بڑھ کر بہت ساری عورتوں تک یہ بات پہنچ گئی، اور سارے مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت یوسف نے جیل جانے کو بہتر جانا۔ چوتھا مرحلہ یہ آیت 36 سے 57 تک تھا، جس میں 3 خواب یہ ذکر ہوئے۔ 2 حضرت یوسف کے ساتھ قید میں 2 قیدیوں نے، اور آپ نے انہیں خواب کی تعبیر بتائی، ساتھ میں مسئلہ توحید بھی بیان کیا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، حضرت یوسف نے تعبیر تدبیر سب کچھ بتا دیا۔ بادشاہ کو یہ اندازہ ہوا کہ جیل میں قید میں بہت قیمتی انسان یہ کس پاداش میں پڑا ہوا ہے۔ یوسف سے کہا باہر آؤ، پیغام بھجوایا۔ حضرت یوسف نے پہلے اپنی صفائی اس کا مطالبہ کیا،
اور بالآخر عورتوں نے حضرت یوسف کی وہ صفائی وہ بیان کی۔ حضرت یوسف کو بادشاہ نے پیشکش کی عہدے کی، تو حالات کے مطابق حضرت یوسف نے وہی عہدہ اپنے لیے وہ طلب کیا کہ جو اس وقت کی ضرورت تھی۔ 5واں مرحلہ یہ آیت 58 سے 68 تک تھا، جس میں وہ 7 سال وہ گزر گئے خوشحالی کے، کہ جس میں یوسف نے باقاعدہ ایک تدبیر کے تحت انہوں نے وہ سٹور کر دیا، غلہ خوراک انہوں نے سٹور کر دی، اور پھر رفتہ رفتہ جب یہ قحط یہ مصر میں شروع ہوا، ارد گرد کے علاقوں پر اس کے اثرات پڑنے لگے، تو کنعان سے اس کے بھائی وہ بھی خوراک لینے کے لیے مصر پہنچے۔ یوسف نے انہیں کہا کہ آئندہ جب آؤ تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے آؤ۔ 6 مرحلے میں جو آیت 69 سے آیت 98 تک تھا، تو اس میں ان کے بھائی وہ آ جاتے ہیں بنیامین کے ساتھ، اور ایک تدبیر کے ذریعے بنیامین وہ وہیں پہ رک جاتے ہیں۔ یہ بات یعقوب تک پہنچتی ہے تو ان پر یہ امتحان مزید بڑھ جاتا ہے، اور پھر یعقوب غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں وہ سفید ہو گئیں، اور پھر کہا کہ جاؤ یوسف کو اور ان کے بھائی کو ڈھونڈو۔ وہ پھر آتے ہیں اور وہ وہاں پہ اپنی فریاد لے کے، اور جب عاجزی سے وہ پیش آتے ہیں تو بالآخر یوسف وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیتے ہیں، اور پھر کہا کہ تمام خاندان کو یہاں پہ لے آؤ، اور یوں بنی اسرائیل وہ مصر منتقل ہو جاتے ہیں۔ 7ویں مرحلے میں تمام خاندان وہ مصر پہنچ جاتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام پھر ان کے ساتھ وہ خوشی وہ رہتے ہیں۔ تو 7واں مرحلہ یہ آیت نمبر 101 پر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 102 سے سورت کا خاتمہ ہے۔ سورت کے خاتمے میں چونکہ یہ واقعہ یہ اللہ کے پیغمبر کو بطور تسلی ذکر کیا گیا ہے، تو یہ جو آخر کی آیات ہیں تو اسی آخر کی آیات کو یہ بطور وہ نتیجہ وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ پیغمبر کو بار بار یہ تسلی دی جاتی ہے کہ اے پیغمبر، آپ اگر ان قریش سے اور مشرکین مکہ سے یہ آپ کی حرص ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، تو یہ ایمان نہیں لاتے، نہ تو آپ نے ان سے کوئی اجرت یا کوئی دنیا مانگی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، نہ یہ لوگ دلائل میں غور اور فکر کرتے ہیں بلکہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اور بظاہر یہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، یہ اللہ کو خالق مانتے ہیں، بارش برسانے والا مانتے ہیں، لیکن یہ ایمان معتبر نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، لات منات و عزا حبل کو بھی پکارتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں۔ پھر افامنوا ان تأتیہم، دراصل یہ عذاب سے اس لیے بے خوف ہوئے ہیں کہ ان پر یہ عذاب نہیں آیا اور یہ امن سے زندگی گزار رہے ہیں، اسی لیے تو یہ لوگ یہ بے خوف ہیں، اور یہ لوگ یہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں۔ بہرحال آپ اے پیغمبر اپنا کام کرتے رہیں، لوگوں کو اللہ کی دعوت کی طرف بلاتے رہیں، اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف۔ آپ دلیل پر ہیں اور آپ کے تابعدار بھی دلیل پر ہیں، کوئی مانے یا کوئی نہ مانے، اس سے آپ کی حقانیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا،
بلکہ آپ دلیل پر ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ اب اس آیت میں اس بات رسالت ہے اور ساتھ میں تخویف دنیاوی کہ ہم نے آپ سے پہلے ہمیشہ پیغمبروں کو بھیجا ہے، تو پیغمبروں کو بھیجا ہے اور ان پیغمبروں پر امتحانات آئے ہیں، امتحانات آئے ہیں، یہاں تک کہ وہ پیغمبر وہ لوگوں کے ایمان لانے سے، اپنے قوموں کے ایمان لانے سے مایوس ہو چکے ہیں، اور پھر ان کے انکار کی صورت میں پھر اللہ کا عذاب وہ آیا ہے، تو اللہ نے اپنے بندوں کو نجات دی ہے، تابعداروں کو، اور جو مخالفین تھے تو اللہ نے انہیں ہلاک کیا ہے اور انہیں تباہ کیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے إِلَّا رِجَالًا مگر مردوں کو، رجال مگر مردوں کو ہم نے بھیجا ہے پیغمبر، نوحی الیہم ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف، من اہل القریٰ بستی والوں میں سے، من اہل القریٰ بستی والوں میں سے، شہر والوں میں سے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر یہ دلیل ہے کہ پیغمبر ہمیشہ یہ مرد ہی آئے ہیں، اور عورتوں میں کوئی پیغمبر وہ نہیں اللہ نے بھیجا، یہ عورتوں میں اللہ نے کوئی بھی پیغمبر یہ نہیں بھیجا، ہمیشہ مرد ہی اللہ نے پیغمبر کے طور پر یہ بھیجے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اور ہم نے نہیں بھیجا یہ آپ سے پہلے مگر مردوں کو پیغمبر، نوحی الیہم ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف، من اہل القریٰ یہ شہر والوں میں سے، بستی والوں میں سے، اور من اہل القریٰ میں اس جانب اشارہ ہے کہ پیغمبر ہمیشہ یہ شہری علاقوں سے آتے تھے، کیونکہ جو دیہات ہوتے ہیں تو دیہات میں اتنی وہ تربیت نہیں ہوتی، اور دیہاتی ماحول یہ شہر کے ماحول سے یکسر مختلف ہوتا ہے، وہاں کے لوگ سختگیر ہوتے ہیں، وہاں کے لوگ، اور قرآن نے بھی الاعراب اشد کفرا ونفاقا سورہ توبہ میں آپ لوگوں نے پڑھا کہ دیہاتی لوگ یہ ضد اور عناد میں، کفر اور منافقت میں بھی وہ سخت ہوتے ہیں۔ نوحی الیہم من اہل القریٰ ہم وہی کرتے تھے ان کی جانب، من اہل القریٰ بستی والوں میں سے، یہ افلم یسیروا فی الارض تو اس میں تخویف دنیاوی ہے، دنیا کا ڈراوا، دنیا کے عذاب کا ڈراوا ہے، آیا یہ لوگ نہیں پھرتے زمین میں، فینظروا تو یہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم یہ کیسا تھا انجام ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ یہ موجودہ لوگ اور یہ مخاطبین اپنے سے پہلے لوگوں کے انجام کو نہیں دیکھتے کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور فرعونیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کے انجام کو کیوں نہیں دیکھتے کہ انہوں نے انکار کیا تھا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا یہ اور ضرور آخرت کا گھر یعنی مراد جنت ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ اور ضرور آخرت کا گھر یعنی جنت، خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، اتقوا جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں شرک سے۔ مفسرین اتقوا الشرک، ابن جوزی کہتے ہیں اور یہ آخرت کا گھر یعنی جنت یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو، جنہوں نے بچایا اپنے آپ کو شرک سے۔ یہ افلا تعقلون آیا تم میں عقل نہیں ہے
کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ حتی اذا استیأس الرسل، حتی یہ متعلق ہے ماقبل آیت کے ساتھ کہ اور اس میں بھی تسلی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ حتی یہ ماقبل جو آیت ہے تو اس کے ساتھ متعلق ہے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے الا رجالا مگر مردوں کو کہ ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف. پیغمبر بیان کرتے تھے اپنی قوموں کو، اور پھر بیان کرنے کے بعد جب قوم انہیں برابر جھٹلاتی رہی پیغمبروں کو، اور قوم وہ ضد اور عناد کرتے رہے، سرکشی پہ اتر آئے، تو یہ اور پیغمبر پر بہت سارے لوگ وہ ایمان بھی لے آتے. تو اس دوران میں وہ جو اللہ کی نصرت ہے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو بچانے کی، تو وہ نصرت وہ مؤخر ہو جاتی. تو اس دوران وہ جو دشمنان دین ہے تو انہیں بھی مذاق اڑانے کا موقع ملتا، اور پیغمبر کے جو اپنے تابعدار ہیں تو ان کے دلوں میں بھی وسوسے آنے وہ شروع ہو جاتے کہ اللہ کی یہ مدد یہ کب آئے گی. تو اس آیت میں پیغمبر کو تسلی ہے، اور حتیٰ یہ متعلق ہے ماقبل آیت کے ساتھ. یہ یاد رکھیں، اس سے پہلے ہم یہ بار بار یہ بیان کر چکے ہیں کہ جار مجرور یہ کلام میں یہ تعلق چاہتے ہیں، تو اگر وہ کلام میں مذکور ہو تو پھر وہ، اور اسے ہم ظرف کہتے ہیں. جار مجرور یہ ظرف واقع ہوتا ہے، تو اگر اس کا جو متعلق ہوتا ہے وہ کلام میں مذکور ہوتا ہے تو پھر ہم اسے ظرف لغوہ کہتے ہیں، اور اگر وہ کلام میں مذکور نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کے لیے متعلق جو ہے وہ محذوف نکالتے ہیں، اور ہم اسے پھر ظرف مستقر کہتے ہیں. تو یہاں پہ چونکہ اگلی آیت میں وہ جو متعلق ہے وہ مذکور ہے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، تو اسی لیے حتی اسی کے متعلق ہے. حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب نا امید ہو جاتے پیغمبر کس سے؟ من ایمان قومہم، یہ اپنی قوموں کے ایمان سے. پیغمبر جو ہے وہ یہ اپنی قوموں کے ایمان سے نا امید ہو جاتے کہ ہم نے تو بیان کر دیا کہ، اور اب اس کے بعد ضد اور عناد کی یہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اب یہ ایمان نہیں لانے والے. حتی اذا استیأس الرسل، اور یہ اذا استیأس استفعال میں سین اور تا بعض اوقات یہ طلب کے لیے، زیادہ تر طلب کے لیے آتا ہے، لیکن ہر جگہ اس کے طلب کے معنی وہ نہیں ہوتے. یہاں پہ یہ سین تا یہ مبالغے کے لیے آئے ہیں، یعنی یہ پیغمبر اپنی قوموں کے ایمان سے نہایت نا امید ہو جاتے. حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب نہایت نا امید ہو جاتے پیغمبر اپنی قوموں کے ایمان سے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، یہاں پہ یہ قد کذبوا کہ اس میں دو قراتیں ہیں. سب سے پہلے جس طرح قرآن میں یہ مذکور ہے تخفیف کے ساتھ، تو سب سے پہلے اسی قرات کے مطابق ہم تین معانی وہ ذکر کرتے ہیں. جو کذبوا تخفیف کی قرات ہے قرآن میں جو ذکر ہے، تو سب سے پہلے ہم اسی تخفیف کے مطابق تین معانی ذکر کرتے ہیں، اور چوتھا معنی جس میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کذبوا کو کذبوا پڑھتی تھیں، یعنی تشدید کے ساتھ مثقل، تو پھر بخاری کے الفاظ سے اس معنی کی وضاحت کرتے ہیں. سب سے پہلے تخفیف کے ساتھ ظنوا میں اور انہم میں اور کذبوا میں، تینوں میں یہ جو ضمائر ہیں تو یہ پیغمبروں کی جانب ہم لیتے ہیں. تو پہلا معنی
اور یہ تخفیف میں ہم 3 معانی کریں گے. پہلا معنی وَظَنُّوا، یہ اور گمان کیا پیغمبروں نے، یہ انہم کہ بے شک یہ پیغمبر، یہ قد کذبوا بے شک جھوٹ بولا گیا ان پیغمبروں کے ساتھ، یہ ان کی قوموں کی جانب سے. کیا مطلب؟ یہ قومیں پہلے پیغمبر کو کہہ دیتی تھیں کہ آپ معجزہ پیش کریں تو ہم ایمان لے آئیں گے. پیغمبر اللہ سے معجزے کا سوال کرتے تو جب پیغمبر وہ معجزہ پیش کر دیتے تو قومیں اس معجزے کے پیش کرنے کے بعد باوجود بھی ایمان نہ لاتے. تو جب ایسی صورتحال ہوتی اور پیغمبر نہایت نا امید ہو جاتے ان اپنی قوموں کے ایمان سے، تو جاءہم نصرنا، تو آ جاتی انہیں نصرنا ہماری مدد، فنجی من نشاء تو ہم نجات دیتے انہیں، نشاؤ جو ہم چاہتے تو ہم انہیں نجات دیتے، اور جو منکرین ہوتے تو ان پر ہمارا عذاب وہ آتا. تو یہ پہلا معنی ہے کہ ظنوا میں اور انہم میں جو ہم ضمیر ہے اور کذبوا میں جو نائب فاعل ہے، تو ان تمام میں پیغمبر مراد ہیں. دوسرا معنی کہ تینوں ضمائر جو ہیں یہ لوگوں کی جانب راجع کیے جائیں. وظنوا اور گمان کیا لوگوں نے، انہم کے بے شک یہ لوگ، قد کذبوا یہ تحقیق جھوٹ بولا گیا ان لوگوں کے ساتھ پیغمبروں کی جانب سے. کیا مطلب؟ یعنی پیغمبروں نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا، لیکن جب وہ عذاب لوگوں کو مہلت مل جاتی اور اس عذاب کے آنے میں تاخیر ہو جاتی تو یہ لوگ کہتے کہ پیغمبروں نے تو ویسے ہم سے مذاق کیا تھا اور ہم سے جھوٹ بولا تھا، کہاں ہے وہ عذاب؟ اور وہ پیغمبروں کا اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے. تو جب ایسی صورتحال ہوتی تو جاءہم نصرنا، تو آ جاتی ان پیغمبروں کو نصرنا ہماری مدد، فنجی من نشاء تو ہم نجات دیتے، تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو نشاؤ کہ جو ہم چاہتے، اور ان کی قوموں کو ہم ہلاک کر دیتے. تیسرا معنی اس تخفیف میں کہ ظنوا میں ضمیر لوگوں کی طرف اور باقی 2 ضمائر انہم میں جو ہم ضمیر ہے اور کذبوا میں جو نائب فاعل ہے، تو اس سے مراد پیغمبر. تیسرا معنی یہ ہوگا. وظنوا کہ اور گمان کیا لوگوں نے کہ انہم کے بے شک یہ پیغمبر، قد کذبوا تحقیق جھوٹ بولا گیا ان پیغمبروں کے ساتھ اللہ کی طرف سے. کیا مطلب؟ لوگوں کا یہ گمان آ جاتا اور لوگوں کا یہ خیال آ جاتا کہ ان پیغمبروں کے ساتھ اللہ کی طرف سے جھوٹ بولا گیا ہے، جھوٹ بولا گیا ہے، اور اللہ نے جو ان کے ساتھ نصرت کا وعدہ کیا تھا اور مدد کا وعدہ کیا تھا، تو وہ مدد کہاں آئی؟ وہ مدد تو نہیں آئی. تو یہ لوگوں کا یہ خیال اور یہ گمان تھا، اور گمان کیا لوگوں نے انہم کے بے شک یہ پیغمبر، قد کذبوا تحقیق جھوٹ بولا گیا ان پیغمبروں کے ساتھ یہ اللہ کی جانب سے. تو لوگوں کا یہ خیال ہوتا کہ ان پیغمبروں کے ساتھ اللہ کی جانب سے دھوکہ ہوا ہے اور اللہ نے اپنا وعدہ ان کے ساتھ پورا نہیں کیا. تو ایسی صورت میں جاءہم نصرنا تو آ جاتی ان کو ہماری مدد، فنجی من نشاء تو نجات دی ہم نے ان کو نشاؤ کے جو ہم چاہتے. یہ 3 معانی ہم نے تخفیف میں کر دیے. اب جو چوتھا معنی ہے تو وہ دوسری قرات ہے، اور یہ صحیح بخاری میں یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ حضرت عروہ جو ان کے بھانجے ہیں، اور آپ حدیث کی کتابوں میں کافی سوالات، عروہ رحمہ اللہ جو تابعی ہیں اور یہ عائشہ کے بھانجے ہیں، اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور زبیر کے بیٹے ہیں، تو کافی ان کے سوالات ہیں اپنی خالہ سے
یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور قرآن میں انہوں نے کافی سوالات کیے ہیں، جیسے یہاں پہ یہ سوال کیا ہے کہ آج ہمارے مرد وہ قرآن سے لا علم اور جاہل ہیں کہ جو اپنے بچوں اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں کو وہ قرآن پڑھائیں گے؟ چی جائے کہ عورتیں، ہمارے معاشرے میں تو آج جہالت بہت زیادہ پھیل چکی ہے، حالانکہ صحابہ کرام ان کا معاشرہ ایسا تھا۔ یہ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ حضرت عروہ یہ آیت پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اس آیت کو اسی طرح تخفیف کے ساتھ پڑھا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اصلاح کی کہ معاذ اللہ، کیونکہ اگر کلام آپ آگے سے دیکھیں حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب نہایت نا امید ہو جاتے پیغمبر، وظنوا، تو بظاہر کلام تو یہی ہے کہ وظنوا، اور گمان کرتے یہ پیغمبر، انہم قد کذبوا، کہ بے شک یہ پیغمبر یقیناً تحقیق جھوٹ بولا گیا ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے، تو عائشہ نے کہا معاذ اللہ، یہ اللہ کی پناہ، لم تکن الرسل تظن ذلك بربها، معاذ اللہ، پیغمبر اللہ کے بارے میں اور اپنے رب کے بارے میں ایسا گمان کیسے کر سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، پیغمبروں نے اپنے رب کے بارے میں یہ گمان ہرگز نہیں کیا۔ تو عروہ نے عائشہ سے پوچھا کہ جب یہ معنی اس صورت میں یہ آتا ہے اس قرات میں، تو پھر یہاں پہ اصل لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہاں پہ اصل میں لفظ جو ہے وہ کذبو ہے، کذبو۔ تو عروہ نے دوسرا سوال کیا کہ جب کذبو ہے تو پھر تو ظنو یہ لفظ جو ہے یہ ٹھیک نہیں آتا، یعنی پھر کلام تو ایسے آتا ہے یہاں تک کہ جب نا امید ہو گئے پیغمبر اپنی قوموں کے ایمان سے، وظنو، اور گمان کیا ان پیغمبروں نے کہ انہم، کہ بے شک یہ پیغمبر، قد کذبو، تحقیق جٹلایا گیا ان پیغمبروں کو ان کی قوموں کی جانب سے۔ تو عروہ نے دوسرا سوال ام المومنین عائشہ پر یہ کیا کہ پھر یہ تو گمان کی بات تو نہیں تھی، بلکہ ان کی قوموں نے پیغمبروں کو یقینی طور پر جٹلایا ہے، تو پھر تو ظنو ٹھیک نہیں بنتا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بالکل تم ٹھیک بات کر رہے ہو، انہیں یہ یقین تھا کہ ان کی قوموں نے انہیں جٹلایا ہے۔ تو پھر عروہ نے کہا کہ پھر یہاں پہ مراد کون ہے؟ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عروہ سے کہا کہ ظنو یہ اپنے معنی میں ہے، یعنی بمانے گمان کرنے کے، اور یہاں پہ ان کی قوموں کا جٹلانا مراد نہیں ہے، بلکہ ان پیغمبروں کے تابعدار مراد ہیں۔ جیسے بخاری کی الفاظ میں یہ آتا ہے، عائشہ نے کہا وَأَمَّا هَذِهِ الْآيَةِ، اور جہاں تک اس آیت کی بات ہے تو اس آیت میں مراد ہم اتباع الرسل، اس آیت میں مراد پیغمبروں کے تابعدار ہیں، یعنی جو ایمان والے ہیں، یہ الذین آمنوا بربہم، کہ جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، وصدقوہم، اور انہوں نے پیغمبروں کی تصدیق کی تھی، یہاں پہ آیت میں وہ مراد ہیں۔ تو اب معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب نہایت نا امید ہو جاتے پیغمبر اپنی قوموں کے ایمان سے، وظنوا، اور گمان کیا ان پیغمبروں نے کہ انہم قد کذبوا، ام المومنین عائشہ کی قرات پہ، وظنوا، اور گمان کیا ان پیغمبروں نے انہم، اور گمان کیا ان پیغمبروں نے انہم، کہ بے شک یہ پیغمبر، قد کذبوا، تحقیق جٹلایا گیا ان پیغمبروں کو ان کے تابعداروں کی جانب سے، یعنی پیغمبروں کو یہ خیال آیا، یہ گمان آیا، پیغمبروں کو یہ خیال آیا کہ اللہ کی مدد وہ اتنی مؤخر ہو چکی ہے اور اللہ کی مدد وہ آ نہیں رہی، تو پیغمبروں نے یہ خیال اور یہ گمان کیا کہ عنقریب ہمارے جو تابعدار ہیں تو وہ بھی
ان کی طرف سے ہم جھٹلا دیے جائیں گے، ان کی طرف سے ہمیں جھٹلایا گیا، اور ہمارے یہ تابعدار یہ ہماری طرف یہ نسبت کریں گے کہ ان پیغمبروں نے تو ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ یعنی جب ایمان والوں کی جانب سے انہیں یہ خطرہ لاحق ہو جاتا، یقین نہیں، یہ خطرہ جو ہے وہ لاحق ہو جاتا کہ اب ایمان والے ہماری طرف یہ نسبت کریں گے کہ ان پیغمبروں نے تو ہم سے جھوٹ بولا ہے، تو جاءہم نصرنا، تو آ جاتی ان پیغمبروں کی طرف نصرنا، ہماری مدد۔ یہ معنی پھر سن لیں، حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب نہایت نا امید ہو جاتے پیغمبر اپنی قوموں کے ایمان سے، وظنوا، اور گمان کیا ان پیغمبروں نے، انہم، کہ بے شک یہ پیغمبر، قد کذبوا، تحقیق جھٹلا دیا گیا انہیں ان کے تابعداروں کی جانب سے، اور یہ پیغمبروں کے صرف گمان کی حد تک بات ہے، کیونکہ ایسا وسوسہ یہ انسان کو آ سکتا ہے کہ میں نے اپنے تابعداروں سے کہا تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی، اور تم لوگ اگر حق کو مانو گے تو ضرور تم بچ جاؤ گے، اور تمہارے دشمن جو ہیں وہ ہلاک ہوں گے۔ لیکن پیغمبروں کا یہ گمان یہ آتا اپنے تابعداروں کی جانب سے، کیونکہ اللہ کی وہ امداد، اللہ کی وہ مدد، وہ نصرت، وہ اتنے پیچھے ہو جاتی اور اتنے دیر سے وہ آتی، کیونکہ اللہ آزمائش لیتا ہے اپنے بندوں کی، کہ پیغمبروں کا یہ خیال اپنے تابعداروں کے بارے میں بھی یہ آ جاتا کہ کہیں ہمارے یہ تابعدار یہ ہمارے بارے میں یہ نہ کہیں کہ ہم سے تو ان پیغمبروں نے جھوٹ بولا تھا، اور وہ پیغمبر وہ اپنے تابعداروں کی جانب سے وہ جھٹلا دیے جائیں۔ جاءہم نصرنا، تو آ جاتی ان پیغمبروں کو، ان ایمان والوں کو، نصرنا، ہماری مدد، فنجی من نشاء، تو ہم نے نجات دی انہیں، نشاء، کہ جو ہم چاہتے۔ تو اسی لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وہ قرات، اس کا یہ معنی ہے، اور بخاری میں یہ روایت کئی مرتبہ یہ ذکر ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب عروہ نے پوچھا فما هذه الآیہ، کہ پھر اس آیت کا معنی کیا ہے، تو عائشہ نے کہا کہ ہم اتباع الرسل الذین آمنوا بربہم، کہ یہ پیغمبروں کے تابعدار مراد ہیں کہ جو پیغمبروں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان کی تصدیق کی، لیکن وہ مدد اتنی مؤخر ہو جاتی کہ پیغمبر یہ خیال اور یہ گمان کرتے کہ ان کے یہ تابعدار جو ہے یہ انہیں جھٹلا دیں گے، تو اللہ کی مدد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وہ آ جاتی۔ یہ آیت میں جو مراد ہے، جو ما هو المراد ہے، یعنی تابعداروں کی طرف سے تکذیب، آیت میں یہ مراد ہے، تابعداروں کی طرف سے تکذیب، تو یہ قطعی نہیں ہے، یعنی مطلب یہ کہ یہ پیغمبروں کا صرف گمان اور خیال ہے، بلکہ یہ ظنی ہے، اور جو قطعی ہے یعنی کفار کی طرف سے تکذیب، تو وہ آیت میں مراد نہیں ہے۔ جس طرح حضرت عروہ نے کہا تھا کہ ان کی قوموں نے انہیں یقیناً جھٹلایا تھا، تو وہ آیت میں مراد نہیں ہے، بلکہ آیت میں مراد یعنی اپنے تابعداروں کی طرف سے جھٹلائے جانے کا وہ جو خوف ہے اور وہ جو ڈر ہے اور جو ان کا خیال اور گمان ہے۔ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب نہایت نا امید ہو جاتے پیغمبر اپنی قوموں کے ایمان سے، وظنوا، اور گمان کیا ان پیغمبروں نے، انہم قد کذبوا، کہ بے شک یہ پیغمبر، قد کذبوا، یقیناً جھٹلا دیا گیا ان پیغمبروں کو اپنے تابعداروں کی طرف سے، یہ ان کا صرف خیال اور گمان آ جاتا۔ جاءہم نصرنا، تو آ جاتی انہیں ہماری مدد، فنجی من نشاء، تو نجات دیتے ہم انہیں، نشاء کے جو ہم چاہتے، اور دشمنوں کو ہلاک کر دیتے، اور جب دشمنوں پر ہمارا عذاب آتا، ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، اور لوٹایا نہیں جا سکتا باسنا، ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین، قوم مجرموں سے۔ جب یہ قوم مجرموں کو ہلاک کرنے کا ہم ارادہ کر لیں تو پھر ہمارے عذاب کو لوٹایا نہیں جا سکتا۔ اور تین معانی وہ تھے، آخر میں انشاءاللہ اسے دوبارہ دہرا دیں گے کہ اب اس آخری آیت میں ترغیب الی القرآن ہے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یقیناً ہے فی قصصہم، یہ ان پیغمبروں کے بیان میں، قصصہم میں حضرت یوسف اور ان کے بھائی بھی مراد ہیں، اور ماقبل میں یہ جو پیغمبر اور ان کی امتوں کا تذکرہ گزرا یہ بھی مراد ہے۔
لقد کان فی قصصہم، اسی لیے اگر عام بیان کیا جائے تو حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا بیان وہ بھی آ جاتا ہے. لقد کان فی قصصہم، تحقیق ہے ان پیغمبروں کے بیان میں اور ان کی امتوں کے بیان میں عبرت لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے. ما کان حدیثا یفترا، کان میں جو اسم ہے تو وہ قرآن کی طرف راجع ہے. ما کان حدیثا یفترا، نہیں ہے یہ قرآن حدیثاً ایسی بات، یفترا کہ جو اپنی طرف سے بنائی جائے. قرآن جو ہے یہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات نہیں ہے. جس طرح عام طور پہ افسانہ اور ناول میں ہوتا ہے کہ وہ جو لکھنے والا ہوتا ہے تو وہ ایک فرضی قصہ جو ہے وہ بنا لیتا ہے، لوگوں کو ایک بات سمجھانے کے لیے، لوگوں کو ایک سبق حاصل کرانے کے لیے وہ ایک قصہ جو ہے وہ اپنی طرف سے بنا لیتا ہے. بعض اوقات وہ قصہ، بلکہ زیادہ طور پر ناول میں اور افسانوں میں یہ قصے اصلی نہیں ہوتے. قرآن کا وہ طریقہ نہیں ہے. قرآن نے حضرت یوسف کا یہ بیان، یہ قصہ جو شروع سے لے کر آخر تک بیان کیا، تو یہ سراسر سچا قصہ ہے اور سراسر یہ سچا بیان ہے. یہ ایسی بات نہیں. اسی طرح قرآن شروع سے لے کر آخر تک قرآن ایسا بیان کرتا ہے، اور جتنے واقعات پیغمبروں کے اور ان کی قوموں کے قرآن نے بیان کیے ہیں تو یہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں کہ کوئی کہے کہ حضرت آدم کا اور یہ ان کے بیٹوں کا اور نوح کا اور ان کی قوم کا یہ صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں یہ گھڑی گئی ہیں. جس طرح بہت سارے لوگ قرآن پر یہ اعتراض کرتے ہیں. نہیں، قرآن یہ بات نہیں ہے اپنی طرف سے گھڑی گئی. جیسے مثلا آپ اگر مولانا روم کی مثنوی دیکھیں، فارسی میں وہ اشعار ہیں، تو مثنوی میں انہوں نے بہت سارے قصے وہ اپنی طرف سے بنائے ہیں لوگوں کو ایک سبق دینے کے لیے، ایک مورل لیسن جو ہے وہ دینے کے لیے. جیسے مثلا ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں، اشعار میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہندوستان جا رہا تھا تجارت کے لیے، خراسان یا افغانستان ایران کا یہ علاقہ، ہندوستان جا رہا تھا وہ تجارت کے لیے. تو گھر والوں میں ساروں نے، بیوی بچوں نے، بیٹے نے، بیٹیوں نے، ہر کسی نے اپنی فرمائش کی کہ واپس آتے ہوئے میرے لیے فلاں چیز لانا، فلاں چیز لانا. تو ایک طوطا تھا جو اس کے ساتھ پنجرے میں بند تھا، تو اس نے بھی کہا کہ ہندوستان جا رہے ہو تو میری بھی ایک فرمائش جو ہے وہ پوری کر دینا. وہاں پہ ہندوستان میں جنگل میں جا کر وہاں پہ جو ہندوستانی طوطے ہیں تو انہیں میرا سلام دینا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تاجر گیا تجارت کرنے کے لیے ہندوستان، وہاں پہ اس نے جو چیز خرید و فروخت تھی وہ کی، لوگوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے وہ جو چیزیں تھی وہ اس نے خرید لی. طوطے کی بات یاد آئی کہ چلو اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں. جنگل آیا اور وہاں پہ ایک درخت میں ایک شاخ پر بہت سارے طوطے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا کہ خراسان میں میرے پاس میرے گھر میں پنجرے میں بند ایک طوطا ہے اور اس کی یہ خواہش تھی کہ میں اس کا سلام تم لوگوں کو پہنچا دوں. تو ان میں سے جیسے ہی انہوں نے یہ بات اس کی زبان سے سنی تو ان میں سے ایک طوطا جو ہے وہ درخت سے وہ گرا نیچے زمین پہ، وہ پڑپڑایا اور یہاں پہ وہ مر گیا. یہ تاجر نہایت خفا ہوا کہ پتہ نہیں میری اس بات میں کون سی ایسی عجیب بات تھی کہ اس کے صدمے سے یہ طوطا جو ہے یہ مر گیا. بہرحال اسی رنجیدہ حالت میں وہ وہاں سے چل پڑا اور بالآخر جب وہ اپنے گھر واپس آیا، پہنچا، ساروں کو ان کی چیزیں وہ لوٹا دیں. طوطے نے کہا کہ میری وہ فرمائش، تو اس نے کہا ہاں میں نے تمہارا سلام جو ہے وہ ہندوستان کے جو طوطے تھے انہیں پہنچایا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے انہیں یہ بات کہی تو ان میں سے ایک جو ہے وہ ٹہنی سے اور شاخ سے وہ نیچے گرا اور پڑپڑا کر وہ نیچے وہ مر گیا. تو جیسے ہی اس طوطے نے یہ بات سنی تو وہ پنجرے میں اس نے وہ پر جو ہے وہ ہلا دیے اور وہ بھی وہاں پہ پڑپڑایا اور وہ بھی وہاں پہ مر گیا. تاجر جو ہے وہ نہایت خفا ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہوا اور یہ کیا قصہ تھا.
تو اس نے پنجرے سے اسے نکالا اور ہاتھ میں اپنے یعنی کافی سالوں سے اس نے یہ طوطا جو ہے یہ پالا تھا اور نہایت خفا بھی ہے، اور ہاتھ میں اس نے وہ طوطا جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے۔ اتنے میں وہ طوطا اچانک جو اس نے اپنے پر جو ہے وہ ہلائے اور ایک جھٹ سے وہ اڑ پڑا اور دیوار پر بیٹھا۔ تاجر نے اس سے پوچھا یہ کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اس پنجرے سے نکلنے کے میں نے بہت سارے منصوبے بنائے، لیکن یہاں سے میں نکلنے میں کامیاب نہیں ہوا، تو میں نے یہ سوچا کہ چلو تمہارے ذریعے ہندوستان کے طوطوں کو میں ایک پیغام جو ہے پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے میرے نکلنے کے لیے کوئی تدبیر بتائیں۔ تو انہوں نے ان میں سے جو ایک نے وہ جو مرا تھا تو اس نے مجھے یہ سبق دیا کہ مر جاؤ تو زندہ ہو جاؤ گے، مر کر زندہ ہو جاؤ گے، یعنی خود مرنے کی ایکٹنگ کرو تو زندہ ہو جاؤ گے۔ تو مجھے یہ تدبیر یہ معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ تو مولانا روم اس واقعے کو اس لیے ذکر کرتا ہے کہ یاد رکھو قوموں کی حیات یہ تب ہوتی ہے جب وہ قوم وہ خود مرنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں۔ جو قومیں وہ قربانی دیتی ہیں، جو قومیں وہ مرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں، تو انہی قوموں کو حیات ملتی ہے، اور جو قومیں وہ سہولت پسند ہوتی ہیں اور وہ مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو زندگی ان کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ دنیا میں حیا اور عزت کی زندگی یہ انہیں نصیب نہیں ہوتی، بلکہ جو قومیں وہ اپنے مرنے کے لیے وہ تیار ہوتی ہیں تو زندہ قومیں یہ وہی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ نے، صحابہ کرام نے جہاد کیا تھا دین اسلام کی سربلندی کے لیے، وہ ہر وقت وہ موت کے لیے وہ تیار ہوتے، تو اسی لیے دنیا میں وہ معزز تھے۔ آج جو قومیں وہ مرنے کے لیے وہ تیار ہوتی ہیں، دنیا میں انہی کی عزت وہ کی جاتی ہے۔ تو اب مولانا روم نے مثنوی میں یہ قصہ ذکر کیا ہے، تو حالانکہ یہ کوئی حقیقی اور یقینی قصہ نہیں ہے، صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن قرآن کی بات یہ نہیں ہے۔ قرآن میں پیغمبروں کے یہ واقعات یہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، اور یہاں پہ قرآن نے 4 دلائل اس کے ذکر کیے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات کیوں نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ ایک وجہ، دوسری وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، تیسری وَهُدًى، اور چوتھی وَرَحْمَةً۔ یہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات اس لیے نہیں ہے وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن یہ قرآن تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی بین یدیہ جو اس سے پہلے تھی۔ یہ تصدیق قرآن کی طرف سے بھی ہے اور ان کتابوں کی طرف سے بھی ہے۔ جو کتاب وہ ماضی کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے تو اس کتاب میں جو واقعات ہوتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے گھڑے ہوئے واقعات نہیں ہوتے، بلکہ قرآن نے باقاعدہ ماضی اور تاریخ کے ان واقعات کی تصدیق کی ہوتی ہے۔ اسی طرح ماضی میں جو کتابیں گزری ہیں، خواہ وہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، دیگر صحائف ہوں، ان میں جو باتیں تھیں جو تحریف سے بچی ہوئی ہیں تو وہ بھی قرآن کی پیشن گوئی کرتی ہیں، تو اس جانب سے بھی پیشن گوئی ہے، قرآن بھی تصدیق کرتا ہے، تو ایسی باتیں یہ اپنی طرف سے گھڑی نہیں جا سکتی۔ دوسری وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور یہ قرآن یہ وضاحت ہے کل شیء، ہر ایک ضروری چیز دین کی، یعنی دین کے حوالے سے جو بھی چیز ضروری تھی، جو بھی وضاحت ضروری تھی، قرآن نے وہ کی ہے۔ جو لوگ تفصیل کل شیء سے اسے عام لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز، ہر علم کا منبع جو ہے وہ قرآن ہے، ریاضی بھی اس میں ہے اور سائنس بھی اس میں ہے، تو یاد رکھیں پلکر کو، یہ لوگ جب قرآن میں ان سے کوئی پوچھتا ہے تو پھر وہ حیران اور پریشان وہ رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں ان چیزوں کا تعلق یہ دنیاوی علوم سے ہے، اور یہ انسان اپنے دماغ سے جن چیزوں کو، جن علوم کو وہ خود پا سکتا ہے، تو قرآن مجید ان علوم کے ساتھ تعرض نہیں کرتا۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، قرآن ان چیزوں کو ذکر کرتا ہے کہ جو انسان میں کے لیے دنیا میں دین کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے جو ضروری چیزیں ہوں، اس کے عقیدے کے اعتبار سے، اس کے عمل کے اعتبار سے، اس کے اخلاق کے اعتبار سے،
اسی طرح جن چیزوں میں انسانی ذہن وہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، جیسے مثلا دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا تو اب اس کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے، تو انسانی عقل، دنیا میں آج بھی یہ سزائیں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اسے قصاص کر دیا جائے، کوئی کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، کوئی کہتا ہے اسے عمر قید میں ڈالا جائے۔ اب یہاں پہ قرآن نے فیصلہ کیا کہ قصاص ہے۔ اسی طرح کوئی چوری کرے تو قرآن مجید نے اس میں فیصلہ کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اب دنیا میں اگر یہ فیصلہ انسانوں کو چھوڑ دیا جاتا تو کوئی کہتا کہ اسے تاوان بھرنا ہے، کوئی کہتا کہ اسے عمر قید دی جائے، کوئی کہتا کہ اس میں 1 سال سزا دی جائے، کوئی کہتا کہ اس میں 6 ماہ سزا دی جائے۔ قرآن نے فیصلہ کیا کہ اس میں ہاتھ کاٹا جائے۔ تو جہاں کہیں پہ انسانی عقل وہ بھٹکتی تھی تو قرآن نے وہاں پہ ان احکام میں وہ فیصلہ کیا ہے۔ تو وہ تفصیل کل شیء، اور یہ وضاحت کرنے والی ہے یہ کتاب ہر ایک چیز ضروری دین کی ہر ایک ضروری چیز قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اور تیسری وہدن، اور یہ ہدایت ہے، تو جو چیز وہ ہدایت ہو تو وہ اپنی طرف سے باتیں نہیں گڑتی وہ کتاب۔ ورحمتن، اور یہ رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے، یؤمنون جو اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے مگر مرد پیغمبر، وہی کرتے تھے ہم ان کی جانب، من اہل القریٰ، بستی والوں میں سے۔ افلم یسیروا فی الارض، آیا یہ لوگ نہیں چلتے زمین میں، نہیں پھرتے زمین میں، کہ وہ دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ یہ قریش اپنے سے پہلے لوگوں کے انجام کو کیوں نہیں دیکھتے؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور ضرور آخرت کا گھر وہ بہتر ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا شرک سے۔ افلا تعقلون، آیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب نہایت نا امید ہو جاتے پیغمبر اپنی قوموں کے ایمان سے، وظنوا، کہ اور گمان کرتے یہ پیغمبر، پہلے تمام ضمائر یہ پیغمبروں کی طرف، اور گمان کرتے یہ پیغمبر، انہم، کہ بے شک یہ پیغمبر، قد کذبوا، تحقیق جھوٹ بولا گیا ان پیغمبروں کے ساتھ، ان کی قوموں کی جانب سے وعدہ کیا تھا کہ معجزے پیش کریں ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا اپنی قوموں کی طرف سے۔ دوسرا معنی کہ سارے ضمائر لوگوں کی جانب، قوموں کی جانب۔ وظنوا، اور گمان کیا ان لوگوں نے، انہم، کہ بے شک یہ لوگ، قد کذبوا، تحقیق جھوٹ بولا گیا ان لوگوں کے ساتھ پیغمبروں کی جانب سے، یعنی پیغمبروں نے ہم پر عذاب نازل کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن کہاں ہے عذاب۔ اور تیسرا معنی کہ ظنوا میں لوگ، اور انہم، اور قد کذبوا میں پیغمبر، اور گمان کیا ان لوگوں نے، انہم، کہ بے شک یہ پیغمبر، قد کذبوا، تحقیق جھوٹ بولا گیا ان پیغمبروں کے ساتھ اللہ کی طرف سے، یعنی یہ لوگوں کا خیال اور یہ گمان تھا کہ مدد کہاں آئی ان کے ساتھ۔ یہ تو دعوے کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، لیکن کہاں ہے وہ مدد؟ جاءہم نصرنا، اور چوتھا معنی جو ام المومنین عائشہ کی قرات ہے، وظنوا، اور گمان کیا ان پیغمبروں نے، انہم، کہ بے شک یہ پیغمبر، قد کذبوا، تحقیق جھٹلایا گیا ان پیغمبروں کو ان کے تابعداروں کی جانب سے۔ اور یہ پیغمبروں کا صرف ایک گمان تک آیا ہوتا تھا، خیال تک آیا ہوتا تھا، یہ یقینی نہیں تھا کہ ان کی قوموں نے، ان کے تابعداروں نے انہیں جھٹلایا ہے۔ جاءہم نصرنا، تو آ جاتی ان پیغمبروں کو ہماری مدد، فنجی من نشاء، تو ہم نجات دیتے انہیں نشاء کے جو ہم چاہتے، ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، اور لوٹایا نہیں جا سکتا ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین، قوم مجرموں سے، کہ اگر ہم عذاب نازل کریں اور کوئی اسے لوٹا دے۔ لقد کان فی قصصہم، اور یقیناً ہے، تحقیق ہے ان پیغمبروں کے بیان میں اور ان کی امتوں کے بیان میں، عبرت ہے، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ ما کان حدیثا یفترا، نہیں ہے یہ قرآن ایسی بات، یفترا،
کہ اسے اپنے آپ سے بنایا جائے، اپنی طرف سے گھڑا جائے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ قرآن تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھیں، وتفصیل کل شیء، اور یہ وضاحت ہے ہر ایک چیز ضروری دین کی، وہدن، اور یہ ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے اللہ کی کتاب پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جی ان کی جو قرآن فہمی ہے اور ان کی جو قرآن کی سمجھ ہے وہ جی پوری امت کے لیے، خصوصاً عورتوں کے لیے اور پوری امت کے لیے وہ ایک مشعل راہ ہے، اور ان کی مثال خصوصاً عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے، بہت بڑی مثال ہے ان کی قرآن فہمی۔ اور یہ کوئی مردوں کا خاصہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کو وہ اچھے سے سمجھیں گے، بلکہ اسی وجہ سے زرکشی نے، بدر الدین زرکشی نے، جو صاحب البرہان کے ہیں، المتوفى 794 ہجری، تو بدر الدین زرکشی نے یہ ام المومنین عائشہ کی اسی فقاہت پہ اور ان کی اسی دین کی سمجھ پہ باقاعدہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، یہ الاجابہ فی ما استدرکتہ عائشہ علی الصحابہ۔ یہ ام المومنین عائشہ نے صحابہ کرام پر جہاں جہاں کہیں پہ استدراک کیا ہے کہ کسی صحابی نے مثلا کوئی بات کی ہے اور عائشہ نے جب ان پر استدراک کیا ہے، یعنی ان کی گرفت کی ہے، تو بدر الدین زرکشی نے باقاعدہ پھر اس کی فہرست جو ہے وہ ذکر کی ہے کہ مثلا نماز کے باب میں انہوں نے کن کن مسائل میں گرفت کی ہے صحابہ کی، بڑے بڑے صحابہ کی، اسی طرح دیگر مسائل میں، عقائد میں، اور انشاءاللہ اس کی جگہ جگہ یہ مثالیں وہ ہم ذکر کریں گے اس کتاب سے بھی، اور اسی طرح دیگر روایات اور احادیث سے بھی۔ جی ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ یہاں پہ میں نے ایک بات کی کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جی ان کی قراءت میں یہاں پہ کذبو بلکہ کذبو ہے، تو قرآن میں جو ہمارے سامنے ہے تو یہ تو کذبو یعنی تخفیف کے ساتھ ہے، بغیر شد کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن کے بارے میں تو ہم ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کی حفاظت تو اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اسی طرح 24ویں پارے میں آتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ تو قرآن میں یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ ایک زبر اور ایک زیر کا فرق وہ نہیں ہے، اور اسی طرح یہ ایک محفوظ کلام ہے اللہ کا، اور اللہ کا وعدہ بھی ہے۔ تو پھر یہاں پہ اس کا کیا معنی ہے کہ کذبو اور کذبو، یہ تو بالکل لفظ جو ہے یہ مختلف ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ یاد رکھیں، میں نے صرف مختصر انداز میں یہ بات آج کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو میں مناسب مقام پہ کروں گا، اور میری عادت بھی ہمیشہ اسی طرح ہے کہ جو مثلا جو موضوع وہ نہایت اہم ہوتا ہے تو میں انہیں اسی طرح اقساط میں اور قسطوں میں مختلف جگہ پہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ بیان کرتا ہوں، تاکہ ایک ہی مرتبہ میں وہ لوگوں کے ذہن پر وہ بوجھ نہ بنے۔ تو اسی لیے یہاں پہ اب اس مقام میں یہ بات کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ جو مختلف قراءات آتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ قراءات، یہ آیا قرآن کے متعلق یہ بات کرنا، کیا یہ اس پر اعتراض تو یہ وارد نہیں ہوتا؟ تو انشاءاللہ دوسرے موقع پر کہ اس سے بڑھ کر میں انشاءاللہ یہ بات کروں گا کہ، لیکن یہاں پہ صرف آپ لوگوں کے ذہن میں، آپ لوگوں کے سامنے یہ ایک بات لانا تھی کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ یہ مختلف قراءات جو آتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم نے اسی طرح 2 قراءتیں سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں بھی ذکر کی تھیں،
وہاں پہ فسرہن اور فسرہن دو قراتیں ہم نے وہاں پہ ذکر کی تھیں، اسی طرح یہاں پہ بھی ہم نے یہ ذکر کر دی۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ قرآن مجید دراصل یہ رسول اللہ کے زمانے میں لکھا کیسے گیا تھا کہ اس دور میں صرف اتنی بات اس حد پر یہ یاد رکھیں کہ جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس دور میں جو قرآن لکھنے کا آج جو ہمارے سامنے یہ قرآن جس طرح یہ لکھا گیا ہے، جس میں مثلا اس لفظ کو دیکھ لیں، یہ کذبو کا یہ لفظ اسی کو دیکھ لیں کہ اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں جب قرآن اس کی کتابت کی جاتی تھی وحی کی، تو اس پر ایک تو یہ زیر زبر یہ نہیں تھے، یہ بعد میں یہ عبد الملک ابن مروان بنو امیہ کے دور میں یہ ہوا ہے، ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو حروف پر یہ نقطے ہیں، یہ نقطے تو یاد رکھیں یہ نقطے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب عربی لکھی جاتی تھی تو یہ نقطے بھی نہیں ہوتے تھے الفاظ پہ، ٹھیک ہے، نہ تو یہ اعراب تھے زیر زبر پیش، حتیٰ کہ یہ نقطے یہ بھی نہیں ہوتے تھے۔ مثلا جی استیأسا اس لفظ کو لے لیں تو اس میں یہ سین کے یہ دندانے یہ بنائے ہوئے ہوتے، یہ تا کے یہ نقطے یہ نہیں ہوتے تھے، یا کہ یہ نقطے یہ نہیں ہوتے تھے، یہ بھی بعد کے دور میں اس پہ ڈالے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر صرف اتنی گفتگو یاد رکھیں، آئندہ اس سے جو آئندہ گفتگو ہے اور مزید زیادہ ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کے حوالے سے میں وہ گفتگو کروں گا۔ تو سورت میں تسلی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے احوال یوسف، حالک کحال یوسف،